الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اندیشیش جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سمپل رکھیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جانی ثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی وہ مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا اس کی پرنور تربت پہ لاکھوں سلام
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پڑھ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور جمیع اہل علم اور اہل محبت، نقیبان محفل، ثنا خوانان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آج کے اس مبارک پروگرام کے میزبان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، آپ تشریف لے آئے اور بندہ ناچیز فقیر بھی حاضر ہو گیا۔ جب بنیادیں اچھی ہوں تو تعمیریں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اگر آغاز میں ہی نکاح کے موقع پر، شادی کی خوشی میں محفل میلاد ہو تو پھر امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا بھی ممتاز قادری جیسا عطا فرما دے۔ تو اپنے وقت مقررہ میں سب حضرات یہ کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے، مجھے 11 بجے کا وقت دیا گیا۔ الحمدللہ استاذ گرامی کی یہ تربیت ہے کہ وقت پر پہنچنا چاہیے، اس لیے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ مولوی صاحب ٹائم سے پہلے آ گئے۔ میں اپنے وقت پر آیا ہوں اور وقت پر ہی آپ سے رخصت لے لوں گا۔ آج اعلیٰ حضرت پہ باتیں کرنے کو دل کرتا ہے اور دو ہی باتیں کرنی ہیں جی، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو گزرے ہوئے سن 1921 میں آپ کا وصال ہے اور آج 2022 ہے، 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی ایسے لگتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے اور اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ہیں اور اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں۔ دو باتیں ہم نے صرف اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہیں۔ نمبر 1، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے، اور نمبر 2، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اے دو گلاں کرنی نہیں دیتے، مثال پیش کرنی ہے تے گل ختم۔ ادب کے میں کرنا ہے تے محبت کے میں کرنی ہے۔ اے دو گلاں بریلی دے بابے نے دسی۔ موقع ملے اللہ آپ کو بریلی شریف لے جائے، پھر جڑیاں سڑکاں تو اعلیٰ حضرت لنگ کے جاندے سن، انہاں سڑکاں نو اسی بوسے بھی دینے انشاءاللہ۔ کیا محسن نے نا اعلیٰ حضرت ہمارے ایمان بچایا ہے، سن دسیا کہ تسی چاہندے ہو کہ تنوں ٹھوکرا نہ لگن تے پھر حضور دے دربار تے ٹر جاؤ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ پہلی بات ادب۔ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ اللہ کی حمد کیوں نہیں بیان کرتے، نعتیں ہمارے اوپر یہ سمجھ لیں کہ ایک جھوٹا سا الزام ہے، جبریلوی نعتیں پڑھتے رہنے تو اے حمد نہیں بیان کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ابھی حمد بیان کرتے، یہ تو مسئلہ ہے۔ اس نے کہا جی کریں حمد، تو آپ نے فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا۔ حمد بیان ہو رہی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو
ہما تن، ہما تن، تن وجود کو کہتے ہیں، ہما تن کرم بنایا، یعنی صرف ہاتھوں سے حضور نے سخاوت نہیں کی، اشاروں سے بھی سخاوت فرمائی۔ اشارہ کر دیا جی لو جناب، فرمایا اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر جنتی، سخاوت۔ 16 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے حضور سے جنت خریدی، 16 مرتبہ، جس میں آپ نے 2 مرتبہ پیسے دے کر خریدی ہے اور 14 مرتبہ رسول پاک نے خود عطا فرمایا۔ یہ امتن کرم، اور یہ حمد کیسی ہے جی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو 2 مصرے ہونے جی، کہ اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے دے اندر حمد بیان کر دیتی، ایک دے اندر پھر نعت بیان کر چھٹی۔ فرمایا حمد ہمارا ایمان ہے اور نعت جان ایمان ہے، حمد ایمان ہے اور نعت جان ایمان۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، یہ دعویٰ ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، یہ دعویٰ ہے، اور دلیل بعد میں دے رہے ہیں، حالانکہ دلیل پہلے ہے لیکن اعلیٰ حضرت بعد میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، یعنی سن رب نے دسیا کہ تسی کسی اور در تے نہیں جانا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا ظلم کر بیٹھو میرے حبیب دے آستانے تے ٹر جاؤ، تے جدوں تسی آستانے تے ٹر جاؤ، اگو پھر رب نے اپنے محبوب نو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی منگن واسطے آ جائے تو انہوں نے عطا فرما چھوڑ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اور سبحان اللہ، وہ کنواری پاک مریم، سمجھو اعلیٰ حضرت کو، وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم، سیدہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اماں جان ہیں، اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ، اور کیسے پیدا ہوئے؟ یہ آستین میں حضرت مریم علیہ السلام کی آستین میں جبریل امین نے پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام آگے تھے۔ یا ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے گریبان میں کہتے ہیں پھوکا نال کی ہوندا ہے، پھوکا نال عیسیٰ علیہ السلام آندے نا، اور کی ہوندا ہے؟ گریبان میں پھونک ماری جبریل امین نے، غیر اللہ نے پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ تو اس کو سمجھیں، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، اور دیکھیں اعلیٰ حضرت کیسے کیسے پھر ایک ایک شعر میں کیا کچھ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کنواری، کنواری اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کو مرد نے نہ چھوا ہو، وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم۔ وَنَفَخْتُ، نفخ نفخت کا مطلب ہے نفخ ینفخ نفخن، پھونکنا، پھونکنا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم۔ یہ بڑی عجیب نشانی ہے جی رب دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور جناب آدم علیہ السلام بغیر والد اور والدہ کے پیدا ہوئے، تخلیق ہوئی آپ کی۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ میں اتنی گل بیان کر کے تے پھر اصل گل ہے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا ہے، انہاں دی شانہ بیان کر کے پھر اپنے قلے تے واپس آ۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے وظیفہ، اعلیٰ حضرت وظیفہ ہی کوئی تثبیت ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ وظیفے ویکھو کہیں دن، ورد ویکھو کہیں دن، انہیں جانا۔ ورد زبان کیا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ تو وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم۔ گل بیان کر کے اگو کی کہنے، مگر آمینہ کا جایا، جایا بیٹے کو کہتے ہیں، مگر آمینہ کا جایا
وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ سمجھو اس کو، سمجھیں، بات ختم ہونے لگی۔ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، یہ بہت بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا جب ظہور ہوا حضرت آمنہ کے ہاں، تو فرمایا اس سے بھی بڑی بڑی اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوئی۔ کیسے سمجھو، عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے مگر کعبے نے حرکت نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ستارے نہیں جھکے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیسر و کسریٰ کے کنگن نہیں ٹوٹے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، لیکن کعبۃ اللہ اور مشرق اور مغرب اور آسمانوں پر جھنڈے نہیں لگائے گئے۔ فرمایا جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، کیسر و کسریٰ کے کنگن بھی ٹوٹ گئے، 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ بھی بجھ گئی، نہر ساوا ایسے جا رہی تھی وہ بھی ایسے ہونا شروع ہو گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ بس حضور جو کائنات میں آ گئے۔ وہ کنواری، اب سمجھے، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم۔ مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ پھر حمد شروع کر دی، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ یہ ہے جی ادب بارگاہ رسالت کا۔ شادی کینج ہوندی تے شادی انج ہی ہوندی ہے۔ یہ تسی دسنا ہے، مینوں اپنی گلاں کرن دے، استاد صاحب نو مشورے نہیں دے دے تقریر دے دوران۔ میں سائیاں دی گل کر رہا، تسی شادی چ تاجدار ختم نبوت یعنی توجہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ سرکار کی باتیں کریں اور ساتھ آپ مشورہ دے رہے ہیں جی شادی دا طریقہ ہونے نہ دے پیرے پہ کے دسنا ہے۔ نابینا تو نہیں بیٹھے ہو، یہ سب دیکھ یہ پی ٹی آئی والے تو نہیں ہے، ٹی ایل پی والے بیٹھے ہو، یہ نون لیگ والے نہیں ہیں، یہ ٹی ایل پی والے ہیں۔ ان کو کیا سمجھانا ہے؟ ان کو بابا سمجھا گیا۔ دو گلاں میں نے سرکار دیاں کرن دیو، میری تقریر ختم ہو جائے۔ ایک خطیب اور بھی ہے میرا خیال، ان سے یہی ان کو کہنا آپ نے بس شادی کا طریقہ میٹھا میٹھا طریقہ بتا، سانو ہی دیا گلاں کرن دے۔ یہ دنیا میں اعلیٰ حضرت ہی ہیں جی، مطلب ہر گل دے اندروں آپ نے رسول اللہ دی گل کڈی۔ بس ایک مثال عرض کر رہا ہوں، ادب۔ پانی نہیں چاہیے، گلاس دے شرعی مسئلہ سمجھیں جی۔ یہ پانی پاک ہے جی، اس سے میں وضو کر سکتا ہوں جی، اگر کرنا چاہوں، اس میں اور پانی بھی ہو، لیکن یہ جی انگلی اس پانی میں ڈال دی، اب یہ پانی پاک ہے مگر پاک کر نہیں سکتا، یہ میں پی سکتا ہوں، پاک ہے پاک، اگرچہ میں نے انگلی ڈالی ہے، یہ پانی پاک ہے مگر اب پاک کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں رہی، کیونکہ یہ مستعمل ہو گیا ہے۔ سمجھو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، امی بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، ابو بھی اعلیٰ ہونے چاہیے، تب جا کر اعلیٰ حضرت چونگا چونگا سمجھ آتے ہیں۔ پٹھان ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ ایک ساڑھے تے مسلط ہویا ہے، پہلا کلمہ صحیح سیدھا نہیں پڑھ سکتا، کہندہ لا الہ الا اللہ، اور مقابلے کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بچیاں نہیں نچائی جاتی، اہدنا الصراط المستقیم پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ امت میں تگڑے بچے پیدا ہوں تو پھر یہ ان بچیوں کے ذریعے کائنات میں نہیں آ سکتے۔ پھر علامہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو تمہاری مائیں نیک ہو، اولاد خود بخود نیک ہو جائے گا۔ اسلام تو بیٹیوں کو صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، تو جلسوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ عزت والوں کی باتیں عزت والے ہی سمجھتے ہیں، جس کو عزت کا احساس ہی نہ وہ کیا بات کو سمجھے گا۔ اب یہ جس پانی کے اندر آپ انگلی ڈال دیتے ہیں یا کپڑا ڈال دیں تو یہ پانی پھر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اعلیٰ حضرت سے ایک مسئلہ پوچھا گیا بریلی شریف میں، عرض کیا گیا ہمارے گھر میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے،
کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص. جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگی تو اللہ نے انہیں بینائی عطا فرما دی. تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. اے جڑی نظر لبی ہے کتھوں لبی ہے؟ یہ تو کرتے دے ذریعے آئی. تو وہ جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، اور جناب یوسف جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی سے خوشبوئیں آتی تھی، اور ہمارے حضور یہاں سے گزرے نہیں ہیں پھر بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں. ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے باہر گزرے دیے. ان کا جی ہمارے گھر میں آقا علیہ السلام کی قمیص مبارک ہے، جبہ مبارک ہے، تو بریلی شریف میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو جبے کو پانی میں ڈبوتے ہیں اور بھگوتے ہیں اور وہ پانی اس کو پلاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ پوچھنا ہے، جس پانی میں نبی پاک علیہ السلام کا جبہ شریف ہم بھگوتے ہیں تو کیا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ سارے مولوی کہیں گے پانی مستعمل ہو گیا کیونکہ کپڑا لگ گیا. تو اب وضو تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. مگر یہ سارے وہ کہیں گے جو خالی ملے ٹھلے ہوں گے، اور یہ تو امام محمد رضا ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں ہے اور جس کے شہد کا جواب بھی نہیں ہے. یہ تو وہ مولوی ہے. اور باقی سارے مولوی مدرسوں سے پڑھ کر بنے. یہ خود اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ناموس رسالت کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ نے خود میری ذمہ داری لگائی ہے. فرمایا احمد رضا تم ہماری ناموس پر پہرا دو، ہماری ختم نبوت کی بات کرو. سنو جی جواب آپ نے دیا. آپ نے فرمایا وضو کر سکتے ہیں، اس میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے، وضو کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زندگی میں کبھی بھول کر پاؤں نہیں دھونے. یہ اعلیٰ حضرت پیر نہیں دھونے. وضو کر سکتے ہیں، چہرہ دھو سکتے ہیں، ہاتھ دھو سکتے ہیں، مگر پاؤں نہیں دھونے کیونکہ یہ رسول اللہ کی قمیض مبارک ہے. یہ ادب ہوتا ہے. اور باقی رہ گئی بات محبت ادب سکھانے پہ آئیں تو آپ آسمان کو ادب سکھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت سکھانے پہ آ جائیں نا جی ایتھے گارا لے نہیں من دیتے. اعلیٰ حضرت آسمان نال گلاں کرتے ہیں. سن ایسے بات کرتے ہیں، لہجہ پھٹان ہے نا. تو سنو آسمان پہلے ایسے تھا، آج کل ایسے ہے. پہلے بالکل سیدھا ہوتا تھا، آج کل ایسے ہے، اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، خم ہے یوں کر. تو ایک دن اس کی کوئی زمین سے بات چیت ہوئی تو زمین نے کہا تو ہر ٹائم میں جنج رہتا ہے، خیر ہوئے. تو کہنے لگا کہ میں اس لیے ذرا چوڑا چوڑا ہو کر رہتا ہوں کہ مجھ پہ سورج چاند ستارے ہیں، میں کسی کی اپروچ میں نہیں آ سکتا، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا. یوں کر کے دیکھے گا تو اس کی اپنی ٹوپی گر جائے گی، تو مجھ تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. مجھ پہ سورج چاند ستارے کہکشائیں ہیں، کوئی مجھ تک آج تک پہنچ ہی نہیں سکا. اس لیے مجھے تو تعلی جچتی ہے، تفاخر جچتا ہے، اس لیے میں ایسے ہو کے رہتا ہوں. تو زمین نے آگے سے جواب دیا، اور وہ جواب ایسا تھا کہ بس وہ جواب آسمان نے سنا، 12-13 حرف ہیں، وہ سنا تو اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور آسمان یوں. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت اس منظر کو خود بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک. پشت کانڈ نو کے اندر خم کا مطلب یہ جھک، یہ اب میں صحیح بیٹھا ہوں، اب یہ خمیدہ کیفیت ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک. فلک دی کانڈ انج ہو گئی، تروٹ گئی، ہڈی تروٹ گئی. خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے. زمین نے ایک گل کی آسمان نو، بڑیاں گلاں کردا ہے ساڈی بھی سن. خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. سن بس اتنی گل کی، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا، اور ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ جدے، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا.
عشق محبت، عشق محبت. سنو جی، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاکی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. ادب سمجھانے پہ آئیں تو آسمان کو سمجھا دیتے ہیں. باقی رہ گئی بات محبت کی، تو محبت تو پھر اعلیٰ حضرت پہ ختم ہے، ختم ہے. اتنا بھی اللہ کسی کو اتنا بھی نواز سکتا ہے، اتنا بھی نواز دیتا ہے رب، اتنا نواز دیتا ہے، اتنا نواز دیتا ہے کسی کو نوازنے پر آئے. اور جیسے اعلیٰ حضرت کو نوازا ہے پھر یہ اعلیٰ حضرت کا حصہ ہے. اور محبت کا یہ عالم ہے. اس پر ایک مثال محبت رسول، محبت کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے گالیاں دیا کرو، میرے آقا مولا کو کچھ نہیں کہنا، بس جو کچھ کہنا نے میں نو کہہ لو، رسول اللہ نو کچھ نہ کہنا. ان کا جی کیوں تک کہ مجھے گالیاں دیتے رہیں گے، کم از کم ذات رسول کی طرف تو ان کی توجہ نہیں نہ جائے گی. اور یہ کسی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ حضور کی چادر میلی ہے تو آپ کی محبت جوش میں آئی، فرمایا یہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس نے کہا جی چادر پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ آپ کی چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی تو چادر میلی ہے. فرمایا دا مطلب ہے ساریاں قبریں میلی ہوں گی، اتنے بھی مٹی ہوں ہے. اس نے کہا ترجمہ کیسے کریں گے؟ محبت یہ ہے. ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے، فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو پھر یوں کہنا ہے کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے. اگر خدا توفیق ادب دے تو پھر یوں کہنا ہے کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے. بیمار ہو گئے ساڑھے ہاں کو بندہ بیمار ہو جائے، سادہ مسئلہ ہو جائے، بلاؤ 1122 کارڈیالوجی لے جاؤ. اعلیٰ حضرت کو بھی دل کی تکلیف ہوئی، فرمایا کہ لے جائیں جی طبیبوں کے پاس. لے گئے طبیبوں کے پاس. آپ نے فرمایا کہ لو شق قلبی وجعل نصفین، فرمایا میرے دل دے دو ٹکڑے کر لو اور انہوں نے دو حصے تقسیم کر لو. ایک حصے تے اللہ دا نام ہوئے گا، دوسرے حصے تے رسول اللہ دا نام لکھیا ہوئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتنوں سے بچ جائیں تو آپ اعلیٰ حضرت کے پیچھے چپ کر کے کھڑے ہو جائیں. لکھیا اعلیٰ حضرت نے، پڑھیا بابا جی، لکھیا اعلیٰ حضرت نے، پڑھیا بابا جی. ایک نے یتیم کہہ دیا کہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ یتیم ہے، فرمایا یہ کافر ہو گیا. فتویٰ دیکھو کہ میں. اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا کہ کمینیا تینوں انج کہنا چاہیے سی نا، تو یتیم کیوں کیا؟ تجھے یوں کہنا چاہیے تھا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ عافی عفو عافی غنی عزیز جلیل غلی خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہیں یوں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے رکھے دونوں جانوں، ادھر بھی اور ادھر بھی. اور ادھر بھی ہم یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں قیامت والے دن بھی حضور نو ویکھ کے کہوں گا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور قبلہ رمضان صاحب کو برکتیں عطا فرمائے اور اس شادی کو دونوں خاندانوں کے حق میں وسیلہ ظفر بنائے اور ان دونوں خاندانوں کو خاندان حسنین کریمین کے صدقے نگاہ بد سے محفوظ فرمائے اور اچھی نگاہ نصیب